اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ہر آیت باکمال ہے، باجمال ہے، لیکن آج جس آیت پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی نوعیت کی بہت خاص آیت ہے۔ چونکہ ہم اس آیت کو روزانہ دہراتے ہیں اور ہر ساعت کے بعد کچھ ساعت کے بعد اسے دہراتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا دہرا رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، ہماری سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما، اور اس طرح کے بہت سے تراجم ہیں۔ تو آج اس کے اندر ایک بہت خاص بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محض کوئی صرف لذت تک محدود نہ ہو یہ بات، بلکہ یہ عملی طور پر ہمارے طریقہ کار میں اور ہمارے عمل میں اس کا مفہوم، اس کا شعور جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں ایک چیز آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو مطالبہ ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، وہ یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے سیدھا رستہ دکھا، مجھے سیدھے رستے پر چلا، مجھے سیدھے رستے، تو راستہ۔ تو ہم مطالبہ جو ہے ہمارا وہ راستے کی نشاندہی ہے، ہم راستے کا مطالبہ کر رہے ہیں، راہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے، اور اس طرف جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جنہیں بہت سارے راستوں کا علم ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کبھی اس راستے میں گئے ہیں، اس راستے پر گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کبھی اس راستے پر گئے نہیں، ہاں البتہ ہمارے پاس علم موجود ہے۔ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں۔ اچھا، ایسا بھی ہے کہ میں ایک شخص سے یہ کہوں کہ مجھے فلاں راستہ جو ہے وہ دکھا دیں، اور وہ مجھے لے گیا اور اس نے وہ راہ مجھے دکھا دی، اور اس کے بعد اب اس کا میرا تعلق ختم ہو گیا۔ اب میں منزل پر پہنچوں نہ پہنچوں، میں راستے میں مجھے دیر ہو جائے، مجھے کچھ بھی ہو جائے، اب اس شخص کا کام جو تھا وہ مجھے صرف محض راستہ دکھانا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ تعلق محض راستے کی نشاندہی تک نہیں ہے۔ اگر یہاں پر مطلوب محض راستہ یا راہ ہوتی تو آیت کچھ اس طرح ہوتی کہ اہدنا الی صراط مستقیم، تو کہ اے رب ہمیں، الی کا ورڈ اس میں اضافی ہوتا اور راستہ اس میں راستے کی نشاندہی کی طرف بات ہوتی، لیکن بات تو ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے رب اب ہم جو ہدایت طلب کر رہے ہیں، اس ہدایت میں جو اس آیت کے اندر خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مطالبہ صرف راستے کا نہیں ہے، بلکہ منزل کی طرف سفر کرنے والا پہلے قدم سے لے کر منزل پر پہنچنے تک اللہ سے نگہبانی طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ سے، اللہ کی ہم سفری، اللہ کو ہم سفر بنانے کے لیے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میرے پہلے قدم سے لے کر منزل پر پہنچنے تک جو میرا آخری قدم ہے، اے میرے رب کریم تو میرا ہم سفر رہ، تو میرا نگہبان رہ۔ یہ ہے وہ مطالبہ، پہلے قدم سے لے کر منزل پر پہنچنے تک، آخری قدم تک، اے میرے رب ہم آپ سے آپ کی نگہبانی طلب کر رہے ہیں، آپ کی نگرانی طلب کر رہے ہیں، آپ سے آپ کی ہم سفری طلب کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ محض راستے کا طلب نہیں ہے یا راستے تک کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطالبہ راستے سے لے کر منزل تک، اور منزل سے آگے اللہ کی نگہبانی، اللہ کی نگرانی تک، اس کی ہم سفری تک ہے۔ تو یہ ہے ایک مکمل مطالبہ جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔
اور یقیناً خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اللہ کی ہم سفری حاصل ہو، اللہ اس کا ہم سفر ہو، اور یقین رکھیے کہ اللہ جس صراط میں آپ کا ہم سفر ہے وہ صراط مستقیم ہے، قائم کرنے والی ہے۔ اقوام انہی راہوں پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔